معمولات ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے، بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح اور دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا، کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے۔ ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا، جس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق نفی ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے جواز قرار دیا۔ باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یہ نہیں جائز، فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ مانگ رہے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بھرے گا، اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آنکھیں موند لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے، وہ گھر کے اندر رہیں، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے دی، اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے۔ عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ دوسری بات فرمائی سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، کسی بھی عالم کا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا۔ اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں
تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، چونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو تمام شعبہ حیات میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے واش روم میں جانا ہے تو اسلام نے اس پر بھی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی کہ بایاں قدم آگے رکھو جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر نکالو، جاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، واپس آتے ہوئے یہ دعا پڑھو۔ بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھو، اور دورانے بول و براس گفتگو نہ کرو، کلام نہ کرو۔ یہ وہ سب کچھ ایک ایک چیز ہمیں ارشاد فرمائے، چونکہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے باہر سے کچھ لینا نہیں پڑتا، یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ کی نجی زندگی کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، معاشرتی زندگی میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ آپ کے معاملے کیسے ہونے چاہیے، عبادت کا طریقہ، اس کے آداب اور اس کے مکروہات، سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی زبان سے ہمیں جو آداب معاشرت بتائے گئے ہیں، جب ہم یہ سن چکیں تو پھر پوری زندگی اس کا خلاف نہ کریں، اس لیے کہ جو حضور نے بتایا ہے وہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے، اور حضور کے ساتھ جو محبت کا ربط و رشتہ ہے اس کا بھی تقاضا ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو ہمیں عزتیں بھی ملیں گی، مشکلات سے نجات بھی ملے گی، اور اس سنت کو ادا کرنے کے ثمرات بھی نصیب ہوں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جائے، الا باذنہما، مگر ان کی اجازت کے ساتھ۔ دو دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو ان سے پوچھ لے میں بیٹھ سکتا ہوں، تو اگر وہ چاہیں گے تو وہاں بیٹھ جائیں، ورنہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جانا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے درمیان فاصلہ کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہوں، کھلی ہوں۔ تو یہ منتظمین کو چاہیے کہ لوگوں کو تنگ جگہ پہ بیٹھنے پر مجبور نہ کریں۔ بعض اوقات ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے، لوگ جب تشہیر کرتے ہیں تو اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ اشتہار دکھائی دیتے ہیں، اور جب انتظام کرتے ہیں تو بہت تھوڑی جگہ پہ کرتے ہیں۔ تو انہیں کہا بھی جائے کہ جناب جگہ تھوڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں گے، جیسے بھی بیٹھ جائیں گے۔ میاں تم نے بلایا کیوں ہے اگر تم ان کے لیے انتظام نہیں کر سکے؟ آنے والوں کے لیے سہولت پیدا کریں، ان کو کھلی جگہ فراہم کریں۔ بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہیں، اور ان کے لیے ماحول ایسا کشادہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، واش روم میں کیسے جانا ہے،
کھانا کیسے ہے، لقمہ کیسے توڑنا ہے، اٹھانا کیسے ہے، چبانا کیسے ہے، ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائی ہے۔ اگر اپنی زندگیاں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو ہم ایک دوسرے کے لیے ایک راحت کا، رحمت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہماری مجلسوں سے خوشبوئیں اٹھیں گی، باہمی پیار پیدا ہوگا، منافرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تقدیس کے گیت گائے۔ لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر اسے کوئی خارج سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پہ گواہ ہے۔ اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر ہوں۔ ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو۔ انسان غور کرے، تدبر کرے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، میرا ایک ملنے والا ہے، پیر بھائی ہے، تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے، تو اس نے روز جو ہے وہ طلباء کو لیکچر دینا ہوتا ہے، تو 15 منٹ نہیں بول پاتا کہ منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، تھوکتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے۔ یہ نظام انہضام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی۔ مرض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کون سی نعمت کم مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا، مل رہا ہے۔ آکسیجن نہیں مل رہی ہے۔ گردش خون جاری ہے۔ کمی کیا ہوئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے۔ لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی۔ انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں، یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے۔ تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے۔ تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا۔ کبھی ہمیں یہ احساس ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایسا ہے، رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے، اس پر کوئی بل نہیں کبھی آیا۔ آپ 3 مہینے بل نہ دے تو واپڈا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بجلی کاٹ دیتے ہیں، سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو۔ اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے۔ اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے، ناشکر گزار ہے۔ تو کہا اس کے لیے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے۔ انسان اگر اپنے پہ غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے۔ یہاں میں واز کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا۔ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انسان اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے، وہ جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ آج وقت ہے اپنا ربط رب سے جوڑ لیں۔ اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی کرم نوازیوں کا می برس رہا ہے۔ یہ موسم نور ہے نا، ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے رک کے پوچھا، کہا بابا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا نہ بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ مجذوب تھا۔
کہنے لگا میرا پروگرام بنا کہ بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے. وہ تو کہتا ہے لے آئے میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے. ایسا پیار ہو گیا دنیا سے، میری بات ہی نہیں سمجھتے. میں انہیں سمجھاتا ہوں، آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں. میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں، میاں یہ دنیا عارضی ہے، لیکن یہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں. مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے. وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ، ابھی معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. خیر وہ چلا گیا. اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رو گیا. کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی میرا کل والا ہی مسئلہ ہے. کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں. عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے. جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے. اور حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں. ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے. تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی. اب سنی حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت، کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا، وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے. انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے. حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں، حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے. یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں. اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا. تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے. یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا. اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے. فرمایا مدینے میں میرے سعد کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے. اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے. تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے
اور کبھی پورا پاؤں جمتا. ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا. بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدمہ فیہ، تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے. حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں. اعلی حضرت فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم. حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں ہیں. ساق اصل قدم، قدم کی اصل، شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. اسلام ایک مکمل دین ہے. ہماری زندگی کے ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم کچھ چیزیں اسلام سے لیتے ہیں، کچھ چیزیں اپنی برادری سے لیتے ہیں، کچھ اپنی مشرقی روایات کو اختیار کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم مغرب سے وصول کی ہیں اور ایک معجون مرکب ہے جو اضطراب اور بے چینی کا سبب ہے. بلکہ ہماری تقریبات ہی دیکھ لیجئے، نکاح کی تقریب ہی دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم اتنا بڑا مجمع کثیر لے کے بیٹی والوں کے گھر پہ حملہ کرنے نکلتے ہیں اور پھر 2 بجے کا ٹائم دیا اور 4 بجے گھر سے نکل رہے ہیں. وعدہ خلافی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور پھر ہمارا لباس اور ہماری بے پردگیاں یہ نصارہ کا رنگ ہے. پھر بھنگڑے ڈالنے لگے. ہم نے کہا میاں یہاں اسلام والی کیا چیز ہے؟ کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی مولوی صاحب آئیں گے، یہ چند لمحوں کے لیے دھوم دھڑکا روک لیا جائے گا اور ان کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا، ایک رسم ادا ہوگی، وہ حصہ اسلام کا ہے. مولوی صاحب نکلیں گے، پھر وہی کچھ شروع ہو جائے گا اور ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہماری تقریبات. اور اگر آپ میرے سے ناراض نہ ہوں تو ہماری محافل نعت بھی دیکھ لیں، ہمارے عرس بھی دیکھ لیں، ہماری مجالس بھی دیکھ لیں کہ مہمان خصوصی ایک شرابی ہوگا اور تہجد گزار جوتیوں پہ بیٹھا ہوگا اور جس طرح نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہوں گے اور غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. پہلے ہم نے عمرے کے ٹکٹ رکھے تھے مجمع بڑھانے کے لیے، تو اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ جہیز کے لیے کچھ پرچیاں رکھ دو. میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا بیان کرنے سے قبل کہ جناب 16 بچیوں کے لیے ہم نے جہیز کا انتظام کیا ہے اور یہ پردے کے پیچھے 2000 کے قریب بچیاں یہاں جلسہ سننے آئی ہیں. میں نے کہا کہ یہ زیادتی نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. ہر پرچی پہ بیٹیوں کے دل دھڑکیں گے اور جب 16ویں پرچی بھی نکل جائے گی تو باقی بیٹیاں بوجھل قدموں سے جس طرح گھر پلٹیں گی اس کا شاید دولت والوں کو احساس نہیں. یہ اس غریب سے پوچھو کہ جو اپنا گھر بیچ کے بیٹی کو جہیز دیتا ہے. رسول اللہ کے میلاد سے بچیاں روتی ہوئی جائیں گھروں کو اور تم اس پہ داد وصول کرتے پھرو تو 16 بچیوں کی شادیاں کرنے کی گنجائش ہے تو رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں ان کے لیے انتظامات کی رقم بھیج دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کاش کہ اس رسم بد کا خاتمہ کیا جا سکے. کتنے بیٹے ہیں کہ وہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور کتنے بوڑھے باپ ہیں. پچھلے دن میرے پاس ایک بوڑھا باپ آیا جس کی داڑھی سفید تھی، میرا ملنے والا ہے.
تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت دعا کریں میرا مکان فروخت ہو جائے. تو میں ویسے اس کو آسودہ حال سمجھتا تھا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی تو قرض لیا ہوا تھا، تو اب مکان بیچنا ہے تاکہ وہ قرض بھی اتر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں تو میں کسی بستی میں ایک چھوٹا سا کٹیا زندگی گزارنے کے لیے خرید سکوں. باقی میرے 2 یا 3 بیٹے ہیں تو وہ کمائی کریں گے تو اپنا مکان بنا لیں گے. میں اس شخص کو ظالم نہ کہوں جس نے غریب کی بیٹی سے جہیز لیا ہے. اس کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا، اس کو خوف نہیں آیا اللہ کا. میں نوجوانوں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو، لیکن اگر تمہاری شادی پہ غریب باپ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لٹا دے اور تمہارا گھر بھر جاتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو کہ بڑا جہیز آیا ہے، لعنت بھیجو ایسے جہیز پہ. یہ تمہارے لیے ایندھن ہے دوزخ کا. یہ فیصلہ کرو آج کی اس مجلس میں. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی فیصلہ کریں، اور جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کسی سے جہیز نہیں لیں گے، اور اس رسم بد کا ہم عملی بائیکاٹ کریں گے. معاشرے کو سوکھا کرو، معاشرے کو اذیت میں مبتلا نہ کرو. یہ بہت بڑی نیکی ہے مشکل کام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا. اور مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا. تو دور موجود کے اندر وہ بوڑھا باپ پھنسا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بیٹوں والوں کے نخرے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. امیر تو امیر رہے، غریب لوگوں کے نخرے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. بہت سارے غربا آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم شادی کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی 200 سے کم بارات نہیں ہوگی، 100 سے کم بارات نہیں ہوگی، تو اس کا انتظام کرنا ہے. تو میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بھی ہمارا چچا زاد بھائی ہے، وہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے. میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بھی مزدور ہوتا ہے. تو غریب پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. وہ 100 آدمی یا 200 آدمی لے کر حملہ آور جو ہو رہا ہے بیٹی والے کے گھر میں، اس کو بھی سوچ نہیں آتی اور باراتیوں کو بھی سوچ نہیں آتی